الشیخ منور یوسفی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ حضور آج ماڈرن طبقہ کچھ جو محدود ہیں، بہت تھوڑے سے ہیں، یہ ان کا اعتراض ہے کہ قرآن میں شفا نہیں. اگر ہم احادیث کی روح سے ان لوگوں کو جواب دیں تو آپ کیا فرمائیں گے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. سبحان اللہ. جیسے کہ بخاری شریف کی ہی حدیث کو آپ لے لیجئے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتی ہیں کہ ہم ایک سفر میں ایک جگہ ہمارا قافلہ رکا ہوا تھا، تو قریب ہی ایک بستی سے ایک بچی آئی اور اس نے آ کر کہا کہ ہماری بستی کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، تو کیا آپ میں کوئی ایسا شخص ہے جو کچھ پڑھ کر دم کرنا جانتا ہو یا پڑھ کر اس کے پاس کوئی اس کا علاج ہو؟ تو حضرت ابو سعید خدری اس بچی کے ساتھ گئے اور جا کر اس سردار کو سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا انہوں نے. سبحان اللہ. تو جیسے ہی انہوں نے سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کر دم کیا، وہ سردار جو سخت بیمار تھا یا قریب المرگ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت، تندرستی اور شفا عطا فرمائی. جی. تو اس سردار نے ان کو غالباً ایک روایت میں 3، ایک میں 30، ایک میں پورا ریوڑ بکریوں کا جو انسا ہے تحفے کے طور پر پیش کر دیا. تو صحابہ کرام جب مدینہ طیبہ واپس آئے تو انہوں نے سارا راستہ ان بکریوں کا، کسی بکری کا گوشت نہیں کھایا. اچھا. کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم یہ پوچھ لیں کہ آیا ان بکریوں کا گوشت ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ صحیح. تو جب مدینہ منورہ پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارا سوال عرض کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اس سردار کو کیا پڑھ کر دم کیا تھا؟ اچھا. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس سردار کو دم کیا تھا. تو حضور مسکرائے. حضور نے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم تھا کہ سورۃ فاتحہ کے اندر شفا ہے؟ صحیح. تو انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ، ہاں ہمیں معلوم تھا، کیونکہ اس سورت کا ایک نام ہم نے سورہ شفا بھی سنا ہے. صحیح. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ صرف ان بکریوں کا گوشت کھانے کی اجازت دی، بلکہ حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا اس میں میرا حصہ بھی نکال دو. واہ سبحان اللہ. یہ ہدیہ ہے، وہ ہدیہ جائز ہے، جنس ہے، لینا بھی اور دینا بھی. جی بالکل ایسے ہی. تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ حدیث میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہر مرض کی شفا ہے. اب آج کل کے پڑھے لکھے لوگ اگر اس بات کو نہیں مانتے، مگر اپنا ایمان اپنا ہے، ڈگری زدہ کہوں گا ان کو. جی ڈگری زدہ. ہاں، ڈگری زدہ لوگ اگر نہیں مانتے تو یقین اپنا ہے. اصل چیز تو آپ کا یقین ہے. جب آپ کسی چیز، یقین کامل. جی یقین کامل جو ان سے ہے. آپ دیکھیے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جیسے کہ ان ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ قرآن کریم سے میں نے بے شمار پیشنٹس کو ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھا. آپ کی تو بہت ساری کتابیں ماشاءاللہ وظائف کے اوپر. جی الحمدللہ. تو پیشنٹس کو میں نے ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھا. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ، ماشاءاللہ، آپ کے صاحبزادے بیٹا سخت بیمار ہو گیا اور آپ اس کی وجہ سے سخت پریشان تھے، بیٹے کی بیماری کی وجہ سے. تو اسی پریشانی میں چونکہ وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، تو ایک رات خواب میں آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے آپ مشرف ہوئے. تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، میرے بیٹے کے لیے دعا فرمائیے کہ میرا بیٹا بڑا سخت بیمار ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قشیری، تم آیات شفا کو کیوں بھول گئے؟ سبحان اللہ. آیات شفا. جی. اب امام قشیری فرماتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا اور میں نے غور کیا تو میں نے قرآن کریم کے اندر 6 جگہ پر ایسی آیات کو پایا جس کے اندر اللہ نے شفا کا ذکر کیا تھا. سبحان اللہ. تو میں نے اس آیات شفا کے ذریعے اپنے بیٹے کا علاج کیا. میں نے اس کو پڑھ کر جب دم کیا، اللہ تعالیٰ نے میرے بچے کو بالکل ٹھیک کر دیا.
تو یہ تو بلکہ شیخ تاج الدین سبکی جو اعظم اولیاء شافیہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مشائخ کی کثرت کو آیات شفا کے ذریعے مریضوں کا علاج کرتے ہوئے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ خود شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر صاحب کا واقعہ لکھتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے شیخ عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا کہ وہ بیماروں کا علاج آیات شفا سے کرتے تھے۔ بندہ ناچیز، میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں، ان ڈاکٹر صاحب سے بالکل ایگری کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیشنٹس کے اوپر میں نے آزمایا اور اس کو مجرب پایا۔ الحمدللہ، ویسے تو قرآن پاک کی ہر آیت ہی شفا ہے، بالکل، لیکن ایک چیز ہے کہ جس کی طرف خاص انڈیکیشن کی گئی ہے، یہ جو آیات شفا ہیں سورۃ فاتحہ شریف کے ساتھ پڑھنے کے لیے میں نے سینکڑوں لوگوں کو یہ دیں کہ آپ اس کو پڑھیے۔ اس میں ہیپاٹائٹس کے مریض تھے، کڈنی کے مریض تھے، کینسر کے مریض تھے جو ڈاکٹرز کے نزدیک علاج ہو چکے ہوئے تھے، اور الحمدللہ رب العالمین سینکڑوں نہیں، آپ سمجھیں ہزاروں لوگ، سبحان اللہ، بڑی بات، تو ان بڑی بات۔ سینکڑوں لوگوں، ان ہزاروں لوگوں کو جن کو میں نے یہ آیات شفا پڑھنے کے لیے دیں، میں نے ان میں سے دیکھا کہ 95 کم و بیش، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو 99% پیشنٹس کو اللہ تعالیٰ نے صحت، تندرستی اور شفا عطا فرمائی۔ بلکہ ان میں سے بعض ڈاکٹرز تو مجھ سے ان آیات شفا کا جب ان کے نالج میں آیا تو وہ اس کے اثر سے متاثر ہو کر مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ بلکہ مجھے یاد ہے ان میں سے ایک ڈاکٹر جو ہیں انہوں نے تو اس کو اپنے وظائف میں شامل فرمایا، اور وہ آج 15 سالوں سے بلا ناغہ تہجد کے وقت آیات شفا پڑھتے ہیں۔ اور ان کا کہنا یہ ہے، کہتے ہیں کہ حضرت جب سے میں نے یہ سورۃ فاتحہ کے ساتھ آیات شفا ملا کر پڑھنا شروع کی، جی، میں نے اپنے وجود، اپنی صحت اور اپنے پیشنٹس جن کو میں نسخہ لکھ کر دیتا ہوں، میں نے ان کی صحت اور تندرستی کے اندر ایک عجیب و غریب برکت دیکھی۔ خود قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو بندہ سورۃ فاتحہ کے ساتھ آیات شفا کو ملا کر یہ پڑھے 11 مرتبہ، 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ، میں نے ان کو، وہ فرماتے ہیں میں نے ان مریضوں کو صحت یاب ہوتے